ناظرین کرام، صلاح الدین کے خفیہ کاروں نے اطلاع دی کہ صلیبی جلد ہی شام پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اس پر صلاح الدین نے اپنے ایک جرنیل فروخ شاہ کو حکم دیا کہ وہ دمشق کی سرحد پر 1000 سپاہیوں کے ساتھ نگرانی کرے۔ اسے ہدایت تھی کہ اگر صلیبی حملہ کریں تو لڑائی نہ کرے، بس پیچھے ہٹ جائے اور پہاڑوں پر انتباہی آگ روشن کرے تاکہ صلاح الدین فوراً فوج لے کر نکل سکیں۔ اپریل 1179 میں صلیبی اور ٹیمپلر بادشاہ بیلڈوین چہارم کی قیادت میں مشرقی گولان میں چرواہوں پر اچانک حملہ کرنا چاہتے تھے، لیکن انہیں مزاحمت کی امید نہیں تھی۔ بیلڈوین جلد بازی میں فروخ شاہ کا پیچھا کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا، جہاں ایوبی فوج تیار بیٹھی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صلیبی ہار گئے۔ اس فتح کے بعد صلاح الدین نے مصر سے مزید سپاہی منگوائے اور اپنے بھائی العادل کو 15,000 گھڑ سوار بھیجنے کا حکم دیا۔ ناظرین کرام، 1179 کی گرمیوں میں بادشاہ بیلڈوین نے دمشق کی سڑک پر ایک چوکی قائم کی اور اردن دریا پر ایک مضبوط قلعہ بنانے لگا۔ اس جگہ کو جیکب کا گھاٹ کہتے ہیں، یعنی جیکبز فورڈ، اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت اہم تھی۔ صلاح الدین نے بیلڈوین کو 1,00,000 طلائی سکے دینے کی پیشکش کی کہ وہ یہ قلعہ نہ بنائے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ صلاح الدین نے فیصلہ کیا کہ یہ قلعہ، جس کا نام شاستیلے تھا اور ٹیمپلر اس کی حفاظت کر رہے تھے، ہر حال میں تباہ کرنا ہے۔ وہ اپنا مرکز بنیاس لے آئے۔ جب صلیبی تیزی سے مسلمانوں پر حملہ کرنے دوڑے تو وہ بے ترتیب ہو گئے۔ ان کے پیدل سپاہی پیچھے رہ گئے اور سوار آگے بکھر گئے۔ مسلمانوں نے یہ موقع غنیمت جان کر پلٹ کر زوردار حملہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایوبیوں کو بڑی فتح مل گئی۔ بہت سے اہم صلیبی سپاہی قید ہو گئے۔ اس کے بعد صلاح الدین نے قلعے کا محاصرہ کیا، جو 30 اگست 1179 کو فتح کیا تھا۔ ناظرین کرام، 1180 کی بہار میں صلاح الدین صفد کے علاقے میں تھے اور یروشلم کے خلاف بڑی مہم شروع کرنا چاہتے تھے۔ اسی دوران بادشاہ بیلڈوین نے صلح کی پیشکش بھیجی۔ چونکہ اس سال بارش نہ ہونے کی وجہ سے صلاح الدین کی رسد کم تھی، اس لیے انہوں نے صلح قبول کر لی۔ طرابلس کے رئیس ریمونڈ نے اس صلح کی مخالفت کی، مگر اسے بھی مجبوراً ماننا پڑا کیونکہ ایوبی فوج نے اس کے علاقے پر چھاپا مارا تھا اور صلاح الدین کا بحری بیڑا طرطوس کی بندرگاہ پر پہنچ گیا۔ اس طرح دونوں طرف کچھ عرصے کے لیے امن قائم ہو گیا تھا۔ ناظرین کرام، سلطان صلاح الدین ایوبی جب نصیریہ کے پہاڑوں سے واپس آئے تو وہ دمشق پہنچے اور اپنے شامی سپاہیوں کو گھر بھیج دیا۔ انہوں نے شام کی نگرانی اپنے بھائی توران شاہ کے سپرد کی اور خود صرف اپنے خاص ساتھیوں کے ساتھ مصر روانہ ہو گئے۔ وہ 22 ستمبر کو قاہرہ پہنچے۔ تقریباً 2 سال بعد واپسی پر انہیں قاہرہ کی تعمیر اور حفاظت کے بہت سے کام دوبارہ سنبھالنے تھے۔ انہوں نے قاہرہ کی دیواریں مرمت کروائیں اور شہر کو مضبوط بنانے کے لیے ایک نیا قلعہ بنوانا شروع کیا۔ اسی کے حکم پر بیر یوسف نام کا 85 میٹر گہرا کنواں کھودا گیا۔ قاہرہ کے باہر ان کی بڑی تعمیرات میں سے ایک گیزا کا پل تھا، جو دشمنوں کے حملے سے بچنے کے لیے بنایا گیا۔ صلاح الدین نے قاہرہ میں رہ کر شہر کی بہتری، نئی درسگاہوں کی تعمیر کی اور ملک کے انتظامی معاملات کو سنبھالا۔ نومبر 1177 میں انہوں نے فلسطین پر ایک مہم چلائی، کیونکہ صلیبیوں نے پہلے دمشق کے علاقے میں حملے کیے تھے اور اس وجہ سے صلح ٹوٹ گئی تھی۔ اس وقت زیادہ تر صلیبی فوج شمال میں ایک اور قلعہ کا محاصرہ کر رہی تھی، اس لیے جنوبی فلسطین تقریباً خالی تھا۔ صلاح الدین موقع دیکھ کر اسکلان پہنچے، جسے وہ شام کی دلہن کہا کرتے تھے۔ مورخ ولیم آف ٹائر کے مطابق ان کی فوج 26,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی، جن میں 8,000 ماہر جنگجو اور 18,000 سیاہ فام سودانی سپاہی شامل تھے۔ یہ فوج فلسطین کے مختلف علاقوں میں گئی، رملہ اور لود کو فتح کیا اور یروشلم کے دروازوں تک جا پہنچی۔ ناظرین کرام، ایوبیوں نے یروشلم کے بادشاہ بیلڈوین چہارم کو اس کے مشہور ٹیمپلر سپاہیوں کے ساتھ اسکلان میں داخل ہونے دیا۔ صلیبی فوج صرف 375 شہ سواروں پر مشتمل تھی، لیکن ان میں ماہر ترین کمانڈر شامل تھے، اس لیے صلاح الدین نے ان پر اچانک حملہ کرنے سے ہچکچاہٹ محسوس کی۔
25 نومبر کو جب صلاح الدین کی زیادہ تر فوج دور تھی تو انہیں اور ان کے ساتھیوں کو رملہ کے قریب جنگ مانگسٹرڈ میں اچانک حملے کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹیمپلر سپاہیوں نے تیز حملہ کیا اور ایوبی فوج کو شدید نقصان پہنچایا۔ صلاح الدین نے پہلے فوج کو ترتیب دینے کی کوشش کی، لیکن جب محافظ شہید ہونے لگے تو انہوں نے شکست کو یقینی دیکھ کر چند سپاہیوں کے ساتھ ایک اونٹ پر سوار ہو کر مصر کی طرف تیز سفر کیا۔ اس شکست کے باوجود صلاح الدین ہمت نہیں ہارے۔ 1178 کے موسم بہار میں وہ حمص پہنچے، جہاں چند چھوٹی جھڑپیں ہوئیں۔ ان کے فوج نے حما کے قریب ایک لڑائی جیت کر بہت سا مال غنیمت اور قیدی صلاح الدین کے سامنے پیش کیے۔ صلاح الدین نے حکم دیا کہ قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ مسلمانوں کی زمینیں لوٹتے رہے تھے۔ اس سال کے باقی مہینے انہوں نے شام میں گزارے اور صلیبیوں سے کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی۔ ناظرین اکرام، یروشلم مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کا مقدس شہر ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ اس لیے خاص ہے کیونکہ یہ قبلہ اول ہے۔ یہاں سے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا تھا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے۔ 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کے دوران عیسائیوں نے یروشلم پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس قبضے میں مسلمانوں کے ہزاروں افراد قتل کیے گئے تھے اور شہر کو تباہ کر دیا گیا اور مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کی گئی۔ تقریباً 88 سال تک یہ شہر مسلمانوں کے ہاتھ سے باہر رہا۔ ناظرین اکرام، جنگ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین قدم با قدم یروشلم کے قریب پہنچتے گئے۔ راستے کے شہر ایک کے بعد ایک ان کے ہاتھ آتے گئے۔ آخر کار وہ یروشلم کے دروازوں تک جا پہنچے۔ صلاح الدین نے شہر کا مضبوط لیکن نرم دل محاصرہ کیا۔ انہوں نے شہر کے عیسائی کمانڈر بالیون آف ایبلین کو پیغام بھیجا کہ اگر تم شہر کو پرامن طریقے سے میرے حوالے کر دو تو میں تمہیں اور تمام شہریوں کو امان دوں گا، لیکن اس نے شروع میں ہی انکار کر دیا۔ چند دن کے شدید محاصرے کے بعد یروشلم کے محافظ سمجھ گئے کہ اب اور مقابلہ ممکن نہیں۔ شہر کے پاس خوراک کم تھی، لوگوں میں خوف بڑھ رہا تھا اور صلیبیوں کو معلوم تھا کہ وہ جنگ نہیں جیت سکتے۔ بالآخر عیسائی کمانڈر نے صلح کی درخواست کی۔ صلاح الدین نے صرف صلح قبول کی بلکہ بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے پورے شہر کو امان دی۔ یہ وہ موقع تھا جس میں صلاح الدین کی عظمت دنیا کے سامنے آشکار ہوئی۔ ناظرین اکرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں ایک اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔